کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جنرل مشرف کو علاج کی خاطر باہر جانے کی اجازت دی ہے۔ یہ کنسپریسی تھیوریز ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ 18ویں ترمیم سے ملتا جلتا کچھ کام ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں شیر نے ایک بندر کو دبوچ لیا اور اس سے کہا بتا جنگل کا بادشاہ کون؟ تو بندر نے کہا حضور آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ شیر بہت خوش ہوا، اسے چھوڑ دیا۔ پھر اسے ایک زیبرا نظر آیا، اس نے اس کو بھی پکڑ لیا، اس سے پوچھا بتا جنگل کا بادشاہ کون؟ تو اس نے بھی کہا کہ جناب آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ شیر بڑا خوش ہوا اور اس نے جا کے ایک ہاتھی کو پکڑ لیا اور اس سے بولا بتا جنگل کا بادشاہ کون؟ ہاتھی نے اسے اپنی سونڈ میں لپیٹا اور گھما کے پھرے پھینکا۔ شیر اٹھا بیچارہ ہاتھ جھاڑتا ہوا، کہتا ہے اس بیوقوف کو تو جواب ہی نہیں پتہ، چلتے ہیں کسی اور سے پوچھتے ہیں جس کو جواب معلوم ہوا۔ آج نون لیگ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، اتنے نعرے مارے 3 سال کہ ہم نے تو اس شخص کو جس نے آئین توڑا تھا اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور آئین کے اندر آرٹیکل 6 موجود ہے، اس کے اندر ایک ایکٹ بنا ہوا ہے جس کے تحت سزا کا بھی ذکر موجود ہے، اور یہ کہا کہ ہم تو سزا دیے بغیر جانے ہی نہیں دیں گے، اور جو چھوڑے گا تو ہم تو سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ بہت سے ان کے لیڈران کے بیانات ہیں۔ ایک موقع وہ آیا کہ شہباز شریف اور چودھری نثار نے حکومت اور فوج کے درمیان بہت تناؤ بن گیا تھا، تو ایک ارینجمنٹ طے پایا۔ ارینجمنٹ یہ تھا کہ آرٹیکل 6 تو آپ لگا ہی چکے ہیں، تو اب ایسے کرتے ہیں کہ ان کو چارج شیٹ کرتے ہیں، چارج شیٹ کرنے کے بعد ان کو باہر جانے کی اجازت دے دیجیے گا۔ ان کی والدہ دبئی میں تھیں تو عیادت کے لیے جائیں گے، اور پھر عام تاثر یہی تھا کہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ایک کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اور اس کیبنٹ کے اجلاس میں بہت گرما گرم تقریریں ہوئی، خواجہ سعد نے بھی کی، خواجہ آصف نے بھی کی، کچھ اور لوگوں نے بھی کی، اور چودھری نثار کی اور شہباز شریف کی بہت سبکی ہوئی۔ حکومت بیک ٹریک کر گئی اپنے اس فیصلے سے جو ڈیل طے پائی تھی چودھری نثار اور شہباز شریف کے مابین، اس سے بیک ٹریک کر گئی، اور بیک ٹریک ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹھن گئی، فوج اور حکومت میں دوریاں پیدا ہو گئیں۔ لیکن اس تمام عرصے میں، اس تمام کھیل کود کے بعد حکومت نے آج 3 سال کے بعد وہی کام کیا جو یہ ڈے 1 پہ کرنے جا رہی تھی۔ حاصل کیا ہوا یہ ابھی میری سمجھ سے تو بالکل بالا تر ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایک ہائی مورل پوزیشن لی تھی کہ ہم نے آئین توڑنے والے شخص کو سزا دینی ہے، تو اس آئین توڑنے والے شخص کو سزا دیتے۔ آئین توڑا، کوئی دو رائے نہیں ہے، ججوں کو پکڑ کے بند کیا، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ جو 3 نومبر 2007 کا ایکشن ہے اس کی کسی نے ویلیڈیشن کی؟ بالکل نہیں کی۔ آپ کے آئین میں اس کا ذکر ہے، بالکل لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے ایکٹ بھی بنا ہوا ہے، آپ کی پوزیشن بھی واضح ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر جب وہ کیس آیا، اسپیشل کورٹ بنائی گئی، اسپیشل کورٹ نے تھوڑا سا اس کا کیس کھول دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو دوسرے بیٹرز ہیں ان کو بھی ساتھ لے آئیں، تو ایک تاثر یہ ملا کہ شاید اس کیس کا فیصلہ نہیں ہونا، لیکن سپریم کورٹ نے وہ چیپٹر بھی بند کر دیا جب انہوں نے کہا کہ آپ کو شوکت عزیز یا باقی لوگوں سے سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وفاق کی ثواب دید ہے، وفاق کی حکومت، نواز شریف صاحب کی حکومت کی ثواب دید ہے کہ وہ کس کے خلاف یہ آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ ابھی والا مسئلہ جو ECL والا معاملہ آیا سپریم کورٹ کے سامنے، تو سپریم کورٹ کے احکامات کو جیسے بھی حکومت اب انٹرپریٹ کر کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے، سوائے شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ ججز نے کہا کہ 10 لاکھ والے بندے کو تو ECL پہ ڈال دیتے ہو، اور جس نے آئین توڑا ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں کہتے ہو کہ سپریم کورٹ روکے۔ بھائی تمہاری مرضی ہے، روکنا ہے تو روک لو، اس کا تو فیصلہ آیا ہوگا ہائی کورٹ کا، ہائی کورٹ کے فیصلے کو صرف انہوں نے اپ ہولڈ کیا، سندھ ہائی کورٹ کے، باقی انہوں نے کہا وفاق طے کرے، روکنا ہے تو پکڑو، کیس کرنا ہے تو کرو، اسپیشل کورٹ بنی ہوئی آگے چلاؤ۔ لیکن آج حکومت نے کہا نہیں، علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں، تو بھائی پہلے کر لیتے، اگر یہی کام کرنا تھا 3 سال اس طرح کنارے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال یہ آج کا ٹاپک ہے، اور دوسرا ہم آپ کو کراچی سچویشن پہ بھی اپڈیٹ کریں گے، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں، ارباب غلام رحیم سابق وزیر اعلیٰ سندھ، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری وفاقی وزیر بھی ہیں، سینئر رہنما بھی ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور فیصل واڈا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی سے، اور کراچی سچویشن اور مصطفیٰ کمال صاحب کیا کرتے ہیں اس کی طرف بھی ان کو لے کر جائیں گے۔ طارق فضل چودھری صاحب بہت مبارک ہو آپ کو، اخیر آپ کو چھوڑنا پڑ گیا جنرل پرویز مشرف کو، تمام نعروں کے باوجود۔ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ نہ سناؤں پہلے، بڑا مزے کا، پھر آپ کو جواب دینے میں کافی سہولت ہو جائے گی۔ ذرا وہ احسن اقبال صاحب کا بیان سنوائیے گا، خواجہ صاحب کی تقریریں بھی چھوڑ دیتے ہیں، صرف احسن اقبال صاحب کا ہی بیان سنا دیں، وہی کافی ہے، باقیوں کے جذبات کی ترجمانی ہو جائے گی۔ سنوائیے گا پروڈیوسر صاحب۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن اس ملک میں آتا ہے کہ جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے، تو میں پھر اس ڈھانچے کا، میں تو کم از کم استعفیٰ دے کے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا۔ ساری عمر کے لیے سیاست چھوڑ کے توبہ کر کے بس سیاست سے دور ہو جائیں گے۔ طارق فضل چودھری صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبہ کر لیں پہلے. جی ندیم صاحب، میں نے کافی آپ کی گفتگو سنی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر کچھ تھوڑی سی معلومات آپ نے تو خاصا اضافہ کیا ہے قوم کی معلومات میں، اگر تھوڑا سا میں بھی اگر جسارت کر سکوں چند الفاظ، تو میرا خیال ہے اس معاملے کو ہم زیادہ ایک بہتر طریقے سے اور شفافیت سے قوم کے سامنے رکھ سکیں گے. دیکھیں، جنرل مشرف کے حوالے سے سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ضروری ہے. محترمہ نے اپنی وصیت میں یہ کہا کہ اگر میں قتل کی جاتی ہوں تو جنرل مشرف کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. اور بھی نام تھے. تو سر پکڑیے نا جی، ہاتھ میں بندہ جانے دے رہے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے 2 منٹ ان انٹرپٹڈ دے دیں. اگر ہر جملے کے بعد سوال کریں گے تو بتائیے، آپ بتائیے. میں جو کیس بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بن نہیں سکے. بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کی آپ نے. نہیں، میں کر رہا ہوں. ابھی آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے فوراً اس کو وہ کاٹ دیا. میں صرف 2 منٹ مانگے گا آپ سے ان انٹرپٹڈ. اس کے بعد جناب اسی جنرل مشرف سے کہتے بھی رہے کہ یہ محترمہ کے قتل میں ان کا ہاتھ ہے، سارا کچھ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جناب این آر او ہوا، سارا کچھ ہوا، پریزیڈنٹ بنائے گئے، جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ نہ کر سکی. ہم ان کے ساتھ تھے جب جنرل مشرف کو صدارت سے ہٹایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 نہیں لگا سکے. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو میرا خیال ہے بہرحال آپ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ہم نے آگے یہ فیصلہ کیا کہ جنرل مشرف کے خلاف ہم آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آغاز کریں. باقاعدہ ایک کمیشن بنا، حکومت اس میں مدعی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اس میں مدعی ہے. اور خود آپ نے یہ بات کی ہے کہ بہت سارے اس میں ایک ایسا فیصلہ تھا کہ اس میں بہت سارے معاملات اوپر نیچے ہوئے. ان کی تفصیل میں جائیں گے تو اور بڑی لمبی بات ہو جائے گی. گھٹنے ٹیک دیے آخری کار. نہیں، ابھی نہیں ٹیکے نا. ابھی تو میں آگے آ رہا ہوں. اس کے بعد جب ہم نے یہ سٹیپ لیا، حکومت کو بڑا جرات مندانہ فیصلہ کیا، پرائم منسٹر نواز شریف آج بھی جرات مندانہ فیصلہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب جنرل مشرف کی ساتھ یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ فلاں فلاں بندے جو ہیں وہ سہولت کار کیا لیں، جب عدالت نے کہا وہ بندے ہماری کچھ کیبنٹ میں تھے، ہم نے ان سے استعفیٰ لیا، سپریم کورٹ نے ان کو بری ذمہ کیا. یہ پوری الف اب جب آ گئی ای سی ایل پہ، اب میں اس پہ آ جاتا ہوں. اب ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا عدالت کے حکم پہ جنرل مشرف کو. سندھ ہائی کورٹ نے، ارباب صاحب تشریف رکھتے ہیں، سندھ ہائی کورٹ نے جنرل مشرف کا نام نکالا ای سی ایل سے. وفاق اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گیا. وفاقی حکومت، ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بظاہر عدالت کا حکم تھا. ہم نے وہاں پہ بھی اپنا وہی مقدمہ رکھا. انہوں نے کہا کہ اس کو جہاز پہ بٹھائیے اور باہر بھیج دیجیے. سپریم کورٹ نے جنرل مشرف کا نام ای سی ایل سے. اب رہ جاتی ہے سوابدید حکومت. انہوں نے کہا وفاق کی مرضی ہے، روکے. اب ہماری سوابدید رہے گی نا اگر انہوں نے ہمارے اوپر یہ بات چھوڑی. اب جنرل مشرف کی آپ حالت دیکھیں کہ ہر دوسرے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ وہ اسپتال پہنچے ہوئے ہیں. آپ کے وزیر نے کہا تھا کہ ان کا دل ایسے دھڑکتا ہے کہ جیسے ایک نوجوان کا 19-20 سال والے کا دھڑکتا ہے، اتنے فٹ ہے وہ. یہ کہا تھا آپ نے آرٹیکل 6 لگاتے ہوئے. جو ابھی اسپتال میں آ رہی تھی، مجھے یہ تصویر اس وقت بھی آئی تھی جب وہ پنڈی کارڈیالوجی میں چلے گئے تھے، داخل ہو گئے تھے. اللہ کا بھی ایک نظام ہے. انسان کو یہ بھی یاد آتی ہے کہ قمرزمان قاہرہ صاحب کو میں لے لوں پہلے، پھر میں ارباب صاحب سے بھی بات کروں گا. قمرزمان قاہرہ صاحب، آپ کی پارٹی سے بڑا سخت رد عمل آیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہم پہ بہت سارے الزامات پہلے بھی لگائے جاتے رہے اور آج بھی وزیر داخلہ گرجے برسے تو ہم ہی پہ، اور ان کے منہ میں جو آیا وہ بس کہتے ہی گئے. تو انہوں نے حقائق کو بھی مد نظر نہیں رکھا. ایک بات تو انہوں نے صحیح کہی کہ آپ نے گارڈ آف آنر دے کر آپ نے بھیجا تھا. یہ تو بات انہوں نے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ بھی ان کی اس بات کے ساتھ اگری کرتے ہیں. ملک صاحب، ہماری جب گورنمنٹ آئی تھی اس وقت پرویز مشرف صدر تھے، عدلیہ قید تھی اور ان کی اپنی مرضی کی عدالتیں بیٹھی تھی، ان کی مرضی کے جرنیل بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ کاف لیگ بھی تھی، ان کے ساتھ ایم کیو ایم بھی تھی، ان کے ساتھ پارلیمان کے اندر ایک بڑی تعداد میں لوگ تھے. وہ اس وقت جب مسلم لیگ ہمارے ساتھ پوری کھل کے ساتھ نہیں چل رہی تھی، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ساتھ بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں والی کیفیت میں ہمارے ساتھ تھے. اور ہم ایک کمزور پوزیشن میں ایک سٹیبلٹی کی طرف سسٹم کو لے کے جانے کے لیے نکلے تھے. ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے تھے. ہمیں تو آج تک یہی تانے دیے گئے نا. پریزیڈنٹ ہاؤس سے جب سینڈ آف ہوا تو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر پریزیڈنشل گارڈز اپنے ہوتے ہیں، وہاں فوج کا دستہ موجود ہوتا ہے. انہوں نے دیا. کیا ہماری جماعت کا کوئی بندہ گیا؟ کیا ہمارا کوئی وزیر گیا ان کو سینڈ آف کرنے میں؟ بالکل نہیں. کیا ان کو وہاں سے ہتھکڑیاں لگا کے نکالنا تھا، دھکے دے کے نکالنا تھا؟ ایک بندہ پاکستان کا پریزیڈنٹ رہا ہے، میں اس کو مانوں نہ مانوں، یہ وہی پریزیڈنٹ ہے نا جس سے چودھری نثار صاحب نے بھی حلف لیا تھا. قاہرہ صاحب، آج آپ کو فیصلہ نون لیگ کا فیصلہ سن کے آپ کو کیسا لگا؟ آپ کو
میں چھوٹی سی بات کر لوں. اگر آج بڑا دکھ لگا ہے ہمارے اوپر تو چوئی صاحب اس وقت حلف لینے چلے گئے تھے, ان کے ساتھ باقی لوگ بھی, دار صاحب بھی اور باقی صاحب, یا تو پھر میاں رضا ربانی صاحب کی کیا مانتے نا بات. آپ سب نے حلف لیا تھا, آپ نے بھی لیا, نون لیگ نے بھی لیا. نہیں میں نے لیا, میں کہتا ہوں اگر نون لیگ اتنے پرنسپل والی تھی, ہم تو ہے ہی برے نا جی, تو پھر میاں رضا ربانی صاحب پہ تقلید کرتے نا. انہوں نے کہا, پارٹی نے کہا کہ آپ حلف لے, پہلے لا منسٹر کے طور پہ سینئر منسٹر ہوتے وہ, انہوں نے کہا نہیں, ایز لانگ ایز مشرف اس دیر میں حلف نہیں لوں گا. جس دن جنرل مشرف نے ریزائن کیا اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر بنے. سو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اتنے ہائی پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے باتیں نہ کریں. ہاں ہم کہتے ہیں کہ عدالت نے آپ کو کہا ہے کہ عدالت کا کنتھا استعمال نہ کریں. عدالت نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. جب یہ جس کیس کے اندر انہوں نے اب تو عدالت کے پیچھے چھپ رہے ہیں نا جی, اب تو عدالت کے پیچھے چھپ رہے ہیں. عدالت نے تو وفاق کو کہا ہے. اچھا آپ ساتھ رکیے گا, ارباب صاحب بھی ساتھ ہیں, ارباب غلام رحیم صاحب سے ایک بات سن لیجیے, میں پھر آپ سے اجازت لے لوں گا. جی. گزارش یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا, مجھ پہ نہ گرجے برسے. عدالت نے کہا ہے کہ یہ عدالت کے پیچھے چھپ رہے ہیں. عدالت کہہ رہی ہے کہ عدالت کا کندھا استعمال نہ کریں. عدالت کہہ رہی ہے آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں تو روکیں, ہمارا فیصلہ آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں, کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے آرٹیکل 6 کا مقدمہ شروع کیا. وہ بھائی اڑنا نہیں آتا تھا تو یہ کیوں کیا؟ ارباب غلام رحیم صاحب, آپ کا رد عمل کیا ہے اس فیصلے کے اوپر؟ دیکھیں جی, میں ان کے ساتھ چیف منسٹر رہا ہوں, اور جب یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو میاں صاحب کو کیوں لڑانا چاہ رہے ہیں؟ میاں صاحب یہی فارمولہ اختیار کریں گے. ابھی میرے خیال میں چودھری شجاعت صاحب کا فارمولہ سب سے اچھا ہے, مٹی پاؤ والا. مٹی پاؤ یہی طے کیا اب نون لیگ نے, 3 سال لگے اس کو. یار اب ملک کو چلائیں. یہ ملک ابھی لڑائیوں کا جو ہے نا وہ متحمل نہیں ہو سکتا. تو چلائیں ملک کو, اپنے کام کریں, جو ہو گیا. ایسے صرف مشرف نے نہیں کیا, ضیاء الحق نے بھی کیا, وہ تو آپ کے پاس ایوب خان نے بھی کیا, آپ کے سب نے کیا. زندہ جرنیل جس نے آئین توڑا تھا اور آپ کے ملک میں موجود تھا اور واپس خود آنے کی انہوں نے زحمت کی, وہ جنرل پرویز مشرف تھے آپ کے پاس, اور آپ کے آئین کے اندر یہ کلاز موجود ہے. یا تو اس کلاز کو کھڑ دیجئے. بھی بعد میں ادھر ہی رہتے رہے, اور آپ کے آرٹیکل 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ڈالا گیا تھا نا, اس سے پہلے آپ کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں تھا. تو آپ ڈال دیتے, آپ جنرل مشرف کو کریے ٹرائل. یہ اب تو ہمت ہے تو دکھائیں, پھر سیاسی لوگ نعرے تو مارتے ہیں, یا اس کو نکال دیں آئین میں سے. ایک بندہ کہہ رہا میری صحت ٹھیک نہیں ہے, اور ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ اگر ان کو چھوڑا گیا, اسی طرح سے میاں صاحب کو بھی انہوں نے میاں صاحب تو ایک ڈیل کے ذریعے گئے تھے ہیومینٹیرین. چلیں یہ بھی ڈیل سمجھ لیں, اس میں بھی ڈیل ہے, کس نے کروائی؟ جس طرح کی میاں صاحب نے ڈیل کی اس طرح کی ڈیل تو یہ بھی سمجھ لیں, کوئی نہ کوئی ہوا ہوگا نا. اس کے پیچھے بھی آپ کو خیال یہی ہے کہ چلیں جان چھڑاؤ, کوئی جدہ یا کوئی واشنگٹن کی کال جو ہے اس کا اثر ہوگا. میں بھی. فیصل واڈا صاحب, آپ بتائیے آپ کو کیسا لگا یہ فیصلہ؟ شکریہ ندیم صاحب. ندیم صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو وہیں سے ہم شروع کریں گے کہ ایک پرسنل ونڈیٹا ہے اور ایک نفرت ہے فوج کی جو نون لیگ اور ان کی قیادت میں پائی جاتی ہے. آپ جنرل مشرف صاحب کی بات کریں تو 12 اکتوبر سے لے کر ریلیٹڈ لوگ نہ 60% تو ان کی خود کیبنٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو پھر آپ نے 12 اکتوبر کو بھی سائیڈ لائن کر دیا اور ان کی اس وقت کے لوگوں کو آپ نے اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیا. تو آپ کی تو دورہ معیار خود ہی ہے. اس کے بعد آپ نے 12 اکتوبر کو بیس بھی نہیں بنایا, جو اگر بیس بنتا تو ان سب کا بنتا جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے. دوسرا یہ کہ آپ کی گروتھ, آپ کی پیدائش ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی آرمی سے لنکڈ اپ ہے, ضیاء الحق کے زمانے سے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو 26 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے آرمی کے خلاف تذلیل کرنے کے لیے, اور پھر جو بیانات آپ کے وزراء نے دیے ہیں, وہ ایک انیشل واپس وہ غصہ, وہ ایک تکلیف ایک ادارے کے لیے آپ کو ہو جاتی ہے, کسی سے کسی کو چڑ ہو جاتی ہے. میں بہت الرجک ہوں الطاف حسین صاحب کی تقریر اور ان کی سیاست سے. تو آپ پھر پرسنل ہو جاتے ہیں, اس کے اندر انٹرسٹ آپ کا پرسنل ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. ان کا ونڈیٹا ڈے 1 سے نظر آ رہا تھا کہ مشرف صاحب, اور پلس آن ٹاپ آف ایٹ مشرف صاحب کا کوئی کریڈٹ دینا ہوگا کہ وہ ان سب باوجود چیزوں کے وہ آئے, انہوں نے فیس بھی کیا جس طریقے سے فیس کیا, اور وہ جا رہے ہیں, وہ پھر واپس بھی آ جائیں گے. ان کی طرح کوئی ایگریمنٹ کر کے 12-15 سال دور رہ کر اس کے بعد واپس, وہ بھی جب کھل گئی پبلک میں بات کہ ایگریمنٹ کر کے گئے تھے, صلح صفائی معافی نامے ایفیڈیوٹ لکھ کے گئے تھے. واڈا صاحب, ویسے جنرل پرویز مشرف کا واپسی کا فیصلہ بھی کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں تھا. وہ اس غلط فہمی میں آئے تھے کہ مجھے 5 لاکھ بندہ فیس بک پہ یا پتہ نہیں کتنا فالو کرتا ہے, تو کراچی ایئرپورٹ پہ بھی کوئی 2 لاکھ بندہ کھڑا ہونا ہے, اور واپسی پہ MQM سے درخواست کرنی پڑی تھی, کرسیاں خالی تھی, بندہ ہی کوئی نہیں تھا. اگریڈ ندیم صاحب, اس میں میری کوئی دو رائے نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے فیس تو کیا, چاہے کسی بھی اس میں کیا, فیس کیا ہے.
اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ فیس کرنا پڑ گیا کوئی نہیں تھا کیا. چلیں دیکھیں اگر 5 لاکھ لوگوں کی سوچ لے کے بھی آئے تو ہی نیو آل دس کہ ان کے اوپر یہ کیسز کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ تو ڈے 1 پہ اناؤنس ہو چکا تھا نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم آئے. دیکھیں پرابلم یہ ہے ندیم صاحب کہ ہمیں نا پرابلم تک نہیں پہنچتے ہیں, ہم اوور آل دیکھتے ہیں. جو آپ نے اپوزیشن میں بیانات دیے چودھری نثار صاحب نے کہ ایک دفعہ آرٹیکل 6 لگانے دو, وہ گورنمنٹ میں آ کے زیرو ہو گئے. پھر حضرت اقبال صاحب کا ہے, پھر خواجہ آصف صاحب کا ہے, وہ تو بڑی تقریریں ہیں جی. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. افتخار عالم سے بھی ایک ریئیکشن لے لیں. افتخار عالم صاحب, آپ کا تو بھی بالکل نیا سیاسی گروپ تشکیل پا رہا ہے. جنرل پرویز مشرف کی ہمدردیاں آپ کے گروپ سے کافی قریب ہوں گی, تو آپ تو اپریشیٹ کریں گے اس فیصلے کو یا تنقید کریں گے؟ ندیم بھائی, اور پرویز مشرف صاحب ہوں یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, ہم لوگ تو ہماری ہمدردیاں سب کے ساتھ ہیں. ہم تو تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ سب دیکھیں گے کہ سب ہمارے ساتھ بھی موجود ہوں گے, اور ایک امن و محبت کا جو پیغام لے کر آئے ہیں نفرت کو ختم کرنے کے لیے, اس کو آگے پروان چڑھائیں گے ہم. تو اس محبت کے پیغام میں جنرل پرویز مشرف کو بھی شامل کرنے کے لیے دل اتنا بڑھا ہے کہ ان کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے آپ نے؟ تمام لوگ شامل ہیں. ہم نے چاہے وہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انشاءاللہ وہ سب ہمارے ساتھ ہیں, ہم سب ان کے ساتھ چل رہے ہیں. ایون جو لوگ دیگر پولیٹیکل سیاسی جماعتوں سے ہمارے پاس آ رہے ہیں, تو ہم ان کو بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ نہیں کوئی بیان دینا ہے, نہ ان کو برا بھلا کہنا ہے, بلکہ جب وہ آئیں اور آنے کے بعد ان کو کوئی بھی ایجیٹیشن کی پالیسی جو ہے وہ نہیں کرنی ہے. ایک اور بتا دیں پھر دوبارہ آپ سے اپڈیٹ لیں گے. آپ کی پریس کانفرنس 9 بجے پہ چلی گئی ہے, تو آج کتنی بھاری بھرکم شخصیت ہے کہ پریس کانفرنس 3 دفعہ مؤخر ہوئی ہے. وزن کافی زیادہ بھاری لگتا ہے اس سیاسی شخصیت کا, 3 دفعہ پریس کانفرنس آگے گئی ہے. دیکھیں پریس کانفرنس اسی لیے آگے گئی ہے کیونکہ حقیقتاً پریس کانفرنس بہت بھاری ہے. اس پہ دیکھیں گے آپ لوگ کہ جو لوگ ہاں جی بالکل, بس تھوڑا سا ٹائم ہی رہ گیا اور آدھا گھنٹہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ قریب دیکھیں گے. کہیں الطاف حسین ہی نہ آ جائیں, کیونکہ ان سے بھاری شخصیت تو کراچی میں ہے کوئی نہیں ہے. ایم کیو ایم میں ان کے بغیر تو کچھ ہے نہیں ہے, خیال رکھیے گا آپ لوگ. جی نہیں وہ تو ایم کیو ایم کے اندر ہے نا. اگر ان کو یہاں نہ ہوتا تو پھر ہم لوگ یہاں نہیں ہوتے, اور اللہ نہ کرے اتنا برا وقت ہے پھر ہم اپنی گناہوں کا ازالہ کیسے کریں گے. تو وہ تو پھر گناہ تو وہیں کے وہی رہ جائیں گے. تو آپ ایسی دعائیں نہ کریں کہ مسائل کھڑے ہو جائیں. نہیں مسائل نہیں ہوتے جی, مسائل حل ہوں گے. تو آج وہ یہ بتا دیں کہ جو خاتون ہیں جو شامل ہو رہی ہیں یا کوئی اور سیاسی شخصیت ہے؟ نہیں میڈیا بہت آپ کا فاسٹ ہے. ابھی بس چند ہی لمحوں کے اندر سامنے آ جائیں گے کہ مرد ہیں یا خاتون ہیں. بس چند لمحوں کا اور انتظار ہے. ہفتے میں 2-3 دفعہ جو ہے خوشیاں ملتی رہنی چاہیے نا. ویسے ہی اتنا سخت ماحول رہتا ہے, قتل و غارت گری ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ آج ارباب غلام رحیم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ 1 شامل ہوں گے آج یا 3 شامل ہوں گے آج؟ دیکھیے تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اب تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا زیادہ وکٹیں گرنی چاہیے اور اب کارواں ذرا تیزی سے بڑھنا چاہیے. اچھا آپ نام ہمیں بتائیے, ہم آپ سے نام نہیں پوچھتے, آپ سے ہم نام نہیں پوچھتے. خدا حافظ ہم نے آپ کو کرنا ہے ابھی بریک کے بعد. تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کتنے لوگ آج شامل ہوں گے, دیٹس آل. نام نہیں پوچھ رہا, کتنے لوگ شامل ہوں گے آج؟ وہ جب کرسیاں لگیں گی تو آپ کا میڈیا خود اس سے اندازہ کر لے گا کتنی کرسیاں لگ رہی ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا, چلے سامنے ابھی آ جائے گا. خوش رہیے آپ جی. آپ نے کہا کہ آج بڑی بھاری بھرکم شخصیت شامل ہو رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین کے علاوہ کراچی میں بھاری بھرکم اتنی کون سی شخصیت ہیں جس کے لیے مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھی جو ہے وہ آج بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد دوبارہ کو لے کر آئیں گے اسی ٹاپک کی طرف, جنرل پرویز مشرف کی رخصتی اور مصطفیٰ کمال کی نئی جماعت. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نون لیگ کی حکومت 3 سال سے نعرے مارنے کے بعد آج آخر کار کہہ رہی ہے کہ ہم جنرل پرویز مشرف کو علاج کی غرض سے باہر بھیج رہے ہیں. تو بہت سے لطیفے جو ہیں اور بہت سے جو جوکس ہیں وہ لوگوں نے سینڈ کر رہے ہیں SMS کے اوپر. تو ابھی ایک نظم ہے بڑی لمبی سی, لیکن شروع کے 2-3 چیزیں بچوں کی نظم ہے. وہ کہتے ہیں چوہے نے ایک بلی پالی, بلی نے ایک شیر, شیر بیچارہ پیٹ کا مارا کھائے سوکھے بیر. تو یہ سوکھے بیر کھانے پڑیں گے آپ میرے خیال میں ارباب صاحب. اب یہ تو شعر ہی ہے نا.
ادھر بھی شیر ہے ادھر شیر ہے دونوں طرف دونوں طرف. تو اس شیر کا کیا بنے گا جس نے سیاسی طور پر تو بڑا نقصان ہوگا جی. دیکھیں چوہے کھانے سے بیر کھانا زیادہ اچھی بات نہیں ہے. بیر کھانے سوکھے بیر سوکھے خشک بیر تو زیادہ لذیذ ہوتے ہیں. زیادہ لذیذ ہوتے ہیں, پھر وہی کھانے پڑیں گے اب. جی تو میرے خیال میں دیکھیں جو ہیرو بن رہے ہیں نا ہمارے بھائی پیپلز پارٹی والے, وہ یحییٰ خان نے تو ملک توڑا تھا, اس کو بھی تو انہوں نے آرام سے سلوٹ مار کے اتارا اور ادھر ہی رہتے رہے. وہ انہوں نے اس کے اوپر تو کوئی, حالانکہ جو انہوں نے کمیشن بنایا تھا حمود رحمان کمیشن, اس کی رپورٹ تو کچھ اور تھی جو شائع نہیں کی گئی. حمود رحمان انڈیا سے لیک ہوئی تو ہم نے اس کا کچھ حصہ منظر عام پر لایا, ہم نے تو بتایا. اس کی رپورٹ کچھ اور تھی, اس میں تو جو سیاسی لیڈرز تھے اس زمانے کے, فوج سے ان کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے. اب جنرل مشرف کو جہاز پہ بٹھائیں گے تو فوج سے تو تعلقات دوستی محبت میرے خیال ہونے چاہیے اور رکھنے چاہیے اچھے تعلقات. دیکھیں پیپلز پارٹی بھی فوج کے ساتھ اچھے تعلقات. آپ کو پتا ہے وہ جو کیبنٹ میٹنگ تھی جس میں خواجہ صاحب نے بڑی دھواں تقریر کی تھی, اس کے بعد ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی جس میں فوج کے اندر سے بڑا شدید رد عمل آیا تھا. 4-5 جنرل تھے جنہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کی, کافی ٹائم لگا تھا. اس کے بعد 2 روز بعد DGI-SPR نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا کہ سارا کچھ اس کمرے کے اندر جو کچھ تھا وہ اندر ہی تھا, باہر جو آرمی چیف نے کہہ دیا وہی فائنل ہے. تو آرمی چیف پلیڈ اے پازیٹیو رول ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے کہا کہ نہیں سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا. تو اب ریئلائزیشن ہے آپ کا خیال ہے کہ نون لیگ میں کہ اب مل ملا کے چلتے ہیں, ملک کو آگے لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں جی میں نے تو خود میاں صاحب سے میرے پاس آئے تھے, مطلب میں گیا تھا ان کے پاس دبئی جب آئے تھے, تو میں نے تو میاں صاحب سے خود یہ مشورہ دیا تھا کہ کیوں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بار بار, اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے اور ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا میں اسٹیبلشمنٹ اپنا رول نہیں پلے کرتی, خاموشی سے اندر سے اپنا رول پلے کرتے ہیں. امریکن اسٹیبلشمنٹ ہوگی, ترکی کی ہوگی, دوسرے ہوگی. یہ ایک پرماننٹ ادارہ ہے. اگر ساتھ لے کے چلیں, ہم اپنا کام کریں, ان کو اپنا کام کرنے دیں اور ملک کے لیے سوچیں, ڈیولپمنٹ کریں. طارق فضل چودھری صاحب, آج آپ کی محبت پھر پکی ہوگی پنڈی والوں سے. پہلے ہی تھی خیر, آپ کی صدا سے ڈے 1 سے تھی, لیکن درمیان میں کچھ رکھنا اندازی جنرل مشرف نے کر دی تھی, پھر آپ نے خود کی آج, لیکن محبت دوبارہ تازہ ہو گئی. دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ پنڈی والے جو ہیں وہ اس ملک کی حفاظت, ملک کی سالمیت, ملک کے اندر جو داخلی استحکام ہے, خارجی استحکام ہے, ان کے لیے وہ دن رات کوشاں ہیں, اور ہم بھی اسی مقصد کے لیے لگے ہوئے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی تقریر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے, خواجہ آصف صاحب کی تقریر سناؤں آپ کو, سنیں گے؟ نہیں, خواجہ صاحب کی تقریر میرا خیال ہوگی آپ کے پاس, کئی دفعہ میں سن چکا ہوں, لیکن آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو مقاصد ایک ہیں اور وہ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. اس ملک سے برائی کا خاتمہ, دہشت گردی کا خاتمہ میرا مطلب ہے, ملک میں امن لے کے آنا. تو ہمارے مقاصد ایک ہے, تو ہماری محبتوں میں اضافہ ہونا چاہیے. اس نفرت والی کون سی بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے جی کہ میں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کرنی ہے. پیپلز پارٹی والوں کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے, جب بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں گے کہ آپ کے دور میں یہ ہوا, آپ نے یہ کیا, وہ کیا, وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی برے نا جی, ہماری تو بات ہی چھوڑ دیں, ہم تو ہیں ہی برے. یہ کہہ کے فوراً جان چھڑا لیتے ہیں اور دوسروں کو ایسے تانے اور کوسنے دیتے ہیں جیسے ہم نے کوئی پتہ نہیں کس کو ہاتھ لگا دی ہے. بھائی دیکھیں یہ جو آج پورٹرے ہو رہا ہے نا سارا میڈیا کے اوپر جو چل رہا ہے, جو انصار صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد, یہ ایسے ہو رہا ہے جیسے ہماری جنرل مشرف کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے, یا نواز شریف کو جنرل مشرف کے سامنے ایسے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی جانی دشمنی ہوتی ہے ایک دوسرے سے. بھائی ہمارا مقدمہ قوم کا مقدمہ تھا, ہم نے وہ عدالت کے سامنے لے گئے, کمیشن مقرر ہوا, جنرل مشرف کا نام نکالا گیا, اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ چلے گئے, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, ہم نے آئین توڑنے والوں کے خلاف اپنا جو حق تھا وہ ادا کیا ہے. کیسے ادا کیا؟ اس میں سنیں نا, اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا, ہم جا کے اس کو گرا لیتے ہیں, سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو جہاز پہ بٹھائیے اور بھیج شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر یہ فیصلہ ماننا تھا تو پھر 2 سال پہلے چودھری نثار اور شہباز شریف نے وہ ارینجمنٹ طے کیا تھا, جس کی آپ کی حکومت نے اس کو بالکل کہا کہ نہیں, اس کو نہیں عمل کر سکتے. کہ کل جنرل مشرف کو خدا نہ خواستہ, انسان ہے نا, سب نے اس دنیا سے جانا ہے, کل جنرل مشرف کو خدا نہ خواستہ کچھ یہاں پہ ہو جاتا, اور اس کے بعد کیا سارا کا سارا الزام ہمارے اوپر نہ آتا؟ جب وہ یہاں پہ کورٹ جاتے جاتے کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ میں جا کے پہنچ گئے تھے, نہیں طارق فضل چودھری صاحب, جب یہاں اسپیشل کورٹ جاتے جاتے وہ کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ پہنچ گئے تھے, اور آپ کی حکومت نے کہا تھا کہ یہ بہانے بازی کر رہے ہیں, ان کا دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے 19 سال کے لڑکے کا دھڑکتا ہے. یہی کہا تھا آپ کے وزیروں نے. کی بات بتا رہا ہوں کہ پچھلے عرصے میں فیصل وارڈر صاحب کی طرف کراچی چلتے ہیں. اگر ہماری ان سے ذاتی دشمنی آپ بنانا آپ مینس اگر بنانا چاہ رہے ہیں میڈیا, تو یہ ایک اور بات ہے, ذاتی دشمنی نہیں ہے. میاں صاحب میں مخاصمت رکھتے ہیں اور کبھی نہیں نکالتے. شروع میں یہ بات کی فورن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, میری ذات کو مشرف نے, وزیر اعظم صاحب نے جنرل مشرف کے ساتھ ابھی تازہ لڑائی کرنے کے بارے میں ابھی سوچ و بچار کیا تھا, آرٹیکل 6 لگایا نہیں تھا, تو اس ڈیلیگیشن سے ہماری انٹریکشن ہوئی میڈیا کی, تو اس ڈیلیگیشن نے ہمیں کہا
کہ میاں صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے پونا گھنٹہ اور پہلے 15 منٹ انہوں نے کہا میں نے ماضی کا سب کچھ بھلا دیا، معاف کر دیا، اور اگلے 30 منٹ انہوں نے کہتے ہیں اس بات پہ صرف کیا کہ انہوں نے مجھے اٹک جیل میں بند کر دیا، مجھے مچھر کاٹتے تھے، میرے ساتھ یہ زیادتی تھی اور مجھے آنے دیا، لیکن نیکسٹ 30 منٹ اور انہوں نے کہا کہ ہماری اپریہنشن یہ ہے۔ اب تو ثابت ہو گیا نا، بھلا دیا۔ جو لوگ بڑے قریب جانے جاتے تھے مصطفیٰ کمال کے، اس میں سے کچھ تو ان کے ساتھ ہیں، کچھ نام اور ہیں جس میں انیس ایڈوکیٹ ان کا نام بار بار آ رہا تھا۔ میری ان سے کچھ روز پہلے بات بھی ہوئی، ابھی لندن میں تھے، ابھی ہمارے رضا ہارون صاحب بھی کچھ روز پہلے لندن میں ہی تھے لیکن پھر وہ پاکستان آ گئے۔ انیس ایڈوکیٹ بھی لندن تھے۔ یہ مصطفیٰ کمال کے کافی قریب لوگوں میں شامل کیے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی شمولیت آج ہو یا کل ہو جائے گی ان کی بھی۔ اسی طریقے سے فیصل سبزواری پاکستان سے ابھی باہر چلے گئے ہیں لیکن وہ بھی مصطفیٰ کمال کے بہت قریب جانے جاتے ہیں۔ عادل صدیقی صاحب ان کا بھی نام آتا ہے۔ آپ فرمائیے گا، کراچی بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو آج شامل ہوں گے؟ ندیم صاحب دیکھیں، انیس ایڈوکیٹ صاحب کا نام آ رہا ہے، عادل صدیقی صاحب کا نام آ رہا ہے، دو اور ہیں ان نون، دے آر ناٹ ویری پاپولرلی نون آن ٹیلی ویژن یا تھرو ٹیلی ویژن، نام آ رہے ہیں، 3-4 کے نام آ رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا کافی عرصے تک، ٹو واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ۔ آپ کی ہمدردیاں مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں ندیم صاحب، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا میرا جو پوائنٹ آف ویو وہ یہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے وہی ساری باتوں کو کہا ہے جس کو ہم بولتے رہے ہیں، فرنٹ فٹ پہ بولتے رہے ہیں، اور اس وقت بولتے رہے جب کراچی میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ اور جو ان کی ریلیونس ہے یا امپورٹنس ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی باتوں کی، وہ یہ ہے کہ یہ الطاف حسین صاحب کے بیٹے مانے جاتے تھے، ان کے رائٹ ہینڈ مانے جاتے تھے۔ تو یہ تو ڈوس ہو گئی۔ اب آپ آ جائیں جو چیزیں انہوں نے بولی، آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین کی اسپیچ کے اوپر پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم تھا، میں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، ہم لنڈن گئے اور اس کا ریپریکشنز آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کراچی کی وہ مت توڑی تھی جس کی وجہ سے لوگ بولنا شروع ہوئے تھے۔ آج مصطفیٰ کمال صاحب جو بول رہے ہیں باتیں وہ ہم نے بہت پہلے بولی، اور را سے جو کنیکشن کی بات آ رہی ہے جو سب سے امپورٹنٹ اور ڈینجرس چیز ہے، اور اس میں پھر رحمان ملک صاحب کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ پرانے انٹیریئر منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے وہ ریلیٹڈ میٹنگ اٹینڈ کی، اور اس کے بعد پھر چودھری نثار صاحب اشتہار دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ثبوت پیش کریں۔ تو یہ پبلک کا کام تو نہیں، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ تو گورنمنٹ اس وقت بھی سیریس ہی تھی، اب بھی سیریس نہیں ہے، اور یہ جو اب ایلیگیشنز ہیں اب ان کو ایک سائڈ پہ لگنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ یا تو ایٹ لیسٹ مجھ میں ایک اخلاقی جرات ہے کہ اگر میں غلط نکلا، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں غلط ہوں، یہ راک سے ریلیٹڈ بھی ہیں یہ۔ فیصل صاحب میں اپنا سوال دہرا لوں، آپ ایم کیو ایم کے مقابلے میں آپ کی ہمدردیاں مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں یہاں سیاست کریں کیونکہ یہ ماضی کی غلطیوں کو مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ اب شہر میں امن کے لیے کام کریں، اس لیے آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ندیم صاحب دیکھیں، ہمارا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی آدمی ویپن کے بغیر بدماشی، غنڈہ گردی، مافیا سے ہٹ کے سیاست کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پورے پاکستان کا پلیٹ فارم ہے۔ ایک مصطفیٰ کمال نہیں، 50,000 مصطفیٰ کمال صاحب آ جائے، کوئی ایشو نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ It should be a healthy competition based on merit and what we are going to serve the nation۔ ہم نے دینا کیا پاکستان کو، ہم نے کراچی کو دینا کیا ہے، وہ دینے کی وہ کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ سفید گرین والز اینڈ وائٹ والز اور یہ سب چیزیں جو اب نظر آ رہی ہیں، صفائی مہم، پانی کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، ان سب چیزوں کے اوپر اب سارے فوکس ہو کمپٹیشن کرتے ہیں، تو اس سے اچھا ہیلدی انوائرمنٹ ہو نہیں سکتا، اور اسی کی ہم ڈے ون سے خواہش مند تھے۔ تو اس بیس کے اندر ابھی تک جو ہم نے نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک نظر آ رہا ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب ایز میئر ہی از ڈن گڈ ورک، سو ہم نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا، ہم نے آج بھی اپریشیٹ کیا ہے۔ سو ہم تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں اپنے پرنسپل اسٹینڈ کے اوپر، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ دور ہو، کاف ہو، جو بھی۔ ارباب صاحب سے پوچھتے ہیں، ارباب صاحب لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بھی سندھ میں کچھ بندے جو ہیں وہ جائیں گے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کے ساتھ؟ نون لیگ سے کون؟ یہ معلوم مجھے تو نہیں، چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کچھ بندے جائیں گے۔ ہم لوگ ہیں انٹیریئر سے، ایک اپنی سندھ کی جماعت، انیس قائم خانی ہے نا میرپور سے، تو وہ اپنی ایک پورے سندھ کی وہ ظاہر کرنے کے لیے جماعت کچھ بندے جائیں گے۔ پورا ان کا کام ایم کیو ایم کے ساتھ ہی رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کافی دنوں سے وہ ناراض ہیں ایم کیو ایم سے، ان بھی کیونکہ میرپور خاص سے تعلق ہے، میرا بھی اسی ڈویژن سے تعلق ہے، اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا۔ ہاں تو وہ ناراض ہیں کافی دنوں سے، ان کے جانے کا بالکل اندیشہ ہے کہ جا سکتے ہیں۔ باقی وہ مسلم لیگ نون سے کسی کو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں مسلم لیگ کس کا اندیشہ ہے کہ وہ جا سکتا ہے مصطفیٰ کمال کے ساتھ؟ انیس قائم خانی، جو انیس ایڈوکیٹ ہے، جو انیس ایڈوکیٹ تو جائیں گے ان کے ساتھ، ہاں تو وہ تو جائیں گے، وہ تو جائیں گے۔ باقی کسی مسلم لیگر کو لے کے جائیں جو سندھی اسپیکنگ ہو وہاں پہ، جیسے راؤ صاحب ہیں، ابھی الیکٹ بھی ہو گئے ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، میں ہوں، لیاقت جتوئی تو ابھی چھوڑ چکا ہے، مرتضیٰ جتوئی ہے، اس طرح کے لوگ ایسے نہیں جائیں گے۔ پیپلز پارٹی سے؟ یا ہاں پیپلز پارٹی سے
پیپلز پارٹی سے بھی کوئی اردو سپیکنگ مجھے نہیں نظر آ رہا. سندھی تو ابھی میرے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جائیں گے؟ وہ اپنا کوئی گروپ بنائے کوئی اور. جی پیپلز پارٹی میں کون سا فارورڈ بلاک ہے؟ فارورڈ بلاک یا اپنا کوئی گروپ بنائے, یہ ہو سکتا ہے. بتائیے گا فیصل واڈا صاحب کون کون ہوگا؟ دیکھیں جو نام ابھی جو نالا ہیں ناراض ہیں میرٹ بیسڈ ہیں, جس میں جکرانی صاحب ہیں, مخدوم صاحب کا آ رہا ہے, تالپورس کا نام آ رہا ہے, خانز کا نام آ رہا ہے, مکسی صاحب کا نام آ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن اسپیشلی جب ہم جکرانی صاحب کی بات کریں تو اس میں جکرانی کون سے جی جکرانی کون سے؟ ایک تو منسٹر صاحب رہے ہیں ہیلتھ میں, ایک ان کے والد ہیں. کون سے جکرانی؟ ایک گل محمد جکرانی ہے. کون سے جکرانی؟ میں نے فیملی آپ کو بتا دی ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایک قسم کے نام آپ میرا تجزیہ ہے نا. آپ کو یہ نہیں لگتا فیصل واڈا صاحب یہ جو ناراض گروپ ہیں اگر یہ فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف, اور یہ اسلام آباد میں ایک گوسپ چل رہی ہے کہ فارورڈ بلاک بننا ہے, ایک طرف مصطفیٰ کمال کے ساتھ کچھ لوگ ٹوٹ کے آئیں گے ایم کیو ایم کے ایم پی ایس, ایک طرف پیپلز پارٹی کا فارورڈ بلاک بنے گا, تو سندھ اسمبلی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ندیم صاحب, جب آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جب لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرے گی, ان سے را سے ریلیٹڈ لوگ یا ڈی میرٹ کے کام کرانا چاہے گی, یا جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو سائیڈ لائن کرے گی اپنے پیسے بنانے کے لیے, کرپشن کے لیے, تو یہ ریوولٹ اندر سے آتا ہے. وہ لوگ سر اٹھاتے ہیں جو پارٹی کے فلیگ کے ساتھ, پارٹی کے لیڈر کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. ان کی پھر یہ پرابلم آتی ہے کہ بار بار انہیں کو چانس دیا جا رہا ہے جو چوری کر رہے ہیں, جو تو بےایمانی آپ کو کر رہے ہیں. لگتا ہے پھر سندھ اسمبلی کو بھی خطرہ ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے پھر سندھ اسمبلی کو آنے والے دنوں میں خطرہ ہوگا؟ ندیم صاحب دیکھیں, مجھے تو ندیم صاحب یہ کراچی سے سندھ اور سندھ سے پنجاب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, اور نون لیگ کا بھی اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو دارا ہے, اور یہ جب سیزن چلتا ہے تو پھر ہر آدمی کا ضمیر بھی اٹھ بیٹھتا ہے, لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں. اچھا میں اس کے اوپر بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ ارباب صاحب آپ سے جواب لوں گا. صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کراچی سے سندھ اور سندھ سے پنجاب ہوتا نظر آ رہا ہے. میں بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ ارباب صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سندھ کا زیادہ ہمیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ارباب صاحب جہاں پہ ہم نے بریک لی وہاں واڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کراچی سے سندھ اور سندھ میں پنجاب سے پل اوور ہونے والی ہے, پولیٹیکل اپ ہیول ہونے والا. دیکھیں جی, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہی پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس ناراض بھی تھے مگر جب تک وہ مضبوط تھے تو چلتے رہے. ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ احتساب اور یہ چیزیں جو چل رہی ہیں اور جو چیزیں نکل رہی ہیں اور کچھ ہونے والا ہے, اس سلسلے میں کچھ لوگ اگر نکلیں گے جب دیکھیں گے کہ کمزوری آ گئی ہے تو وہ میں مانتا ہوں. باقی ورنہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو واڈا صاحب نے کہا کہ وہاں فارورڈ بلاک بن رہا ہے, کیونکہ یہ اسلام آباد میں خبر چل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں اپنی ناراضگیوں سے, جیسے بجرانی صاحب ناراض تھے منسٹری کی وجہ سے, اور آپ کے مخدوم جمیل الزمان ناراض تھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے کہ چیف منسٹری پبلکلی نون ہے ان کی ناراضگی. امین فہیم کے زمانے سے ان کی ناراضگی ہے, پہلے پرائم منسٹری کے کینڈیڈیٹ تھے, پھر چیف منسٹری کے کینڈیڈیٹ تھے. انہوں نے ابھی حال ہی میں کہا بھی صحیح اپنا حالہ میں ابھی کل پرسوں ان کا کنونشن ایک بلایا اپنی اس کا اپنی سروری جماعت کا, کہا صحیح تو سٹینڈ تو نہیں کیا. تو اس کا اندیشہ اس کا ہے کہ فارورڈ بلاک بن جائے پیپلز پارٹی؟ ہاں تھوڑا بہت اندر سے مطلب ہو سکتا ہے, اور اگر پیپلز پارٹی کی مشکل مگر اس کے لیے دیکھیں اس کے لیے ایم کیو ایم کے ووٹس ضروری ہیں. ایم کیو ایم ان کے ساتھ جائے گی تو ادھر زیادہ ووٹ جو ہے طارق فضل صاحب, ایم کیو ایم کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ ڈسٹیبلائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سندھ کی جو ڈائنامکس ہیں وہ پاکستان بھر کی ڈائنامکس سے بہت مختلف ہیں. جیسے ابھی سندھ میں آپریشن کی ہم بات کرتے ہیں تو سندھ کے ہمارے جو ایم کیو ایم کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں جی آپریشن پنجاب میں فلانی جگہ, جس نوعیت کو آپریشن پنجاب میں, سندھ میں, کے پی کے میں چاہیے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز وہاں پہ کر رہی ہیں, انٹیلیجنس کے ادارے کر رہے ہیں, دہشت گرد گرفتار بھی ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن سندھ کی ڈائنامکس بہت مختلف ہے, بالخصوص کراچی کی ڈائنامکس تو پورے پاکستان کے کسی شہر سے نہیں ملتی. اور اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایم کیو ایم میں ایک سمپل سی مثال اس طرح دیتا ہوتا ہوں کہ ہماری جماعت کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے, ہماری لیڈرشپ کے لیے, ہمارے سیاسی مخالفین اپوزیشن جو مرضی کہتے رہیں وہ ان کا حق ہے. لیکن اگر میں کچھ بیان دوں گا جو تیسری نسل سے پاکستان مسلم لیگ سے تعلق ہے ہمارا, اور ہمیشہ سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ, لیڈرشپ کے ساتھ, اس بیان کی اہمیت یکسر مختلف ہوگی, اسے بہت سنجیدگی سے لیا جائے گا. اسی طرح یہ لوگ جو اندر کے لوگ ہیں, جو گھر کے بیدی ہیں, اور ابھی آپ نے سنا جو ایم کیو ایم کے ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے جو مطلب نئی جماعت ابھی بنا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں اپنی مکافات عمل کا موقع نہیں ملے گا, ہمیں اپنی غلطیوں کا تلافی کا موقع نہیں, توبہ کا موقع نہیں ملے گا اگر اگر اس جذبے کے ساتھ وہ آئے ہیں تو
یہ کسی سمت میں یہ چیز بڑھ رہی ہے. کلوزنگ ریمارکس واڈا صاحب آپ سے لے لوں, یہ جو نئی جماعت ہے جس میں آج امکان ہے کہ انیس ایڈوکیٹ بھی شاید شامل ہو جائیں, اس جماعت کے سربراہ کون ہوں گے؟ سر میرے حساب سے ابھی نعرہ ہے قائد نہیں رہنما چاہیے, کچھ ٹائم بعد آئے گا رہنما نہیں قائد چاہیے. قائد مجھے لگتا ہے, جو میری اسسمنٹ ہے, سفید قمیض ان کو بہت پسند ہے, میں اتنا ہی بول رہا ہوں. وہ کون ہے جی؟ وہ تو عمران خان کو بھی بڑی پسند ہے. وہ تو لیٹس مے بی آئی ایم رانگ جی, میری اسسمنٹ ہے. دوسرا سر میں ایک انہوں نے بجرانی صاحب کہا تھا, وہ منسٹری کا ایشو نہیں تھا, انہوں نے پیچیو صاحب جو بردر ان لا ہیں زرداری صاحب کے, ان کے اوپر آبجیکٹ کیا تھا اوور دا کرپشن, جو بھی ریزن تو ان کا. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا یہ کہ یہ ریوارڈ جی اب بڑی تیزی سے نظر آئے گا آپ کو, کیونکہ بہت سارے لوگ کا حق مارا جا رہا ہے جو ایکچولی حکمرانوں کا کام ہے, اس سے ڈی فوکس ہو گئے تھے لوگ, تو وہ جو صحیح کاز سے آئے تھے وہ آپ کھڑے ہونے والے ہیں اور کھڑے ہوں گے, اور ان کا رائٹ بھی کھڑے ہونا, اور اس کا دائرہ کار کراچی سے پنجاب اگین. اور ندیم صاحب چیف جسٹس صاحب کا میں رول بڑا امپورٹنٹ پلے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اچھا مجھے ایک دوبارہ بتا دیں, وہ کون آ رہا ہے سربراہ, کون آ رہا ہے مصطفیٰ کمال کی جماعت کا؟ سر نہیں, میرا تو بھی تجزیہ میں جس طرح سے ریڈ کروں گا ویسے سے بتا دوں گا, آئی مے بی رانگ آلسو, لیکن میرا ابھی تک یہ ہے کہ ابھی نعرہ ہے قائد نہیں رہنما چاہیے, پھر آئے گا رہنما نہیں قائد چاہیے. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا فیصل واڈا صاحب, ارباب غلام رحیم صاحب اور ڈاکٹر فضل چودھری صاحب. آج کا پروگرام یہیں تک, اجازت دیجیے, خدا حافظ.